نکل جاؤ میرے گھر سے، جب پیسے کما کر لاؤ تبھی گھر آنا۔ وہ بیچاری اپنی چچی کے نکالے جانے پر آدھی رات کو ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچ گئی، جہاں لڑکیاں کھڑی کسی گاڑی والے کا انتظار کرتی، اور کچھ دیر بعد جب وہ گاڑی سے نکلتی انہیں ڈھیروں پیسے ملتے۔ معصوم نشا بھی انہی کے ساتھ جا کے لائن میں کھڑی ہو گئی کہ ایک بہت بڑی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ ایک پل کو وہ جھجکی اور اگلے پل وہ گاڑی میں بیٹھی۔ مجھے پیسے دینا، کچھ کرو گی تو پیسے ملیں گے نا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ریموو یور ڈریس، لفظوں سے کھیلنا شوق نہیں جنون ہے میرا، میں وہ لکھتی ہوں جو دل محسوس کرتا ہے۔ کچن سے برتن گرانے کی آواز پر نشا دہل اٹھی۔ اس کی چچی آج پھر سے شور شرابہ ڈال رہی تھی اور یقیناً خرچے کا ہی رونا تھا۔ نشا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اسے اپنی چچی کا چیخنا چلانا انہی کی طرح زہر لگتا تھا۔ نشا کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی چچی کی زبان ہی کاٹ دیں، جو بس چلتی جاتی تھی، اور ان کے چچا جان بہت ہی شریف انسان تھے، بالکل سیدھے سادھے، تبھی تو اس کا گزارا ہو رہا تھا، ورنہ اب تک چچی جان طلاق لے کر اپنا بوریا بسترا باندھ کر جا چکی ہوتی۔ ہائے کاش چچا جان آپ ہی تھوڑے چالاک نکل آتے، چچی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکال کر 2 تھپڑ بھی جڑ دیتے، تب مزہ آ جاتا۔ نشا کانوں میں انگلیاں ٹھوسے دل ہی دل میں خیالی پلاؤ پکا رہی تھی کہ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ 18 سالہ وہ معصوم نشا بوکھلا کر فوراً اپنی جگہ سے اچھلی۔ کم بخت منوس، اٹھ کے باہر آ جا، پتہ بھی ہے چچی کا پارا ہائی ہوا ہے، کام میں کوئی ہاتھی بٹاتے نہیں، بے غیرتوں کی طرح کان میں انگلیاں ٹھونس کر بیٹھ جاتی ہے، مفت کی روٹیاں توڑتی ہے بدبخت، اٹھ فوراً۔ وہ آگے بڑھتے اس کی کمر پر ایک دھموکا جڑ گئی۔ ہائے امی، مر گئی تیری معصوم نشا۔ نشا نے کمر پکڑ کر دہائی دی۔ وہ بنا کسی مبالغہ آرائی کے کہہ سکتی تھی، اس کی چچی کا ہاتھ نہیں ہتھوڑا تھا۔ معصوم بچوں پر ظلم ڈھاتی تھی چچی چڑیل۔ وہ اپنی تکلیف میں لب دانتوں تلے دباتی باہر بھاگی، جبکہ چچی کا باجا ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ یہ آج کی بات نہیں تھی، تو روز کا معمول تھا۔ اب تو نشا سمیت پورا محلہ ہی اس کی چچی کی چیخو پکار کا عادی ہو چکا تھا، بلکہ اب تو سب کو اس کی چچی کے الفاظ بھی منون زبانی یاد ہونے لگے تھے۔ ادھر چچی اب بولتی چلی جا رہی تھی تو کچن میں برتن دھوتے معصوم نشا بھی لفظ پر لفظ دہراتی جا رہی تھی۔ چچی کا باجا بند ہوا تو نشا نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے چچی چڑیل کی زبان کو لگام ملی۔ اے میرے اللہ، چچا جان کی ہمت ہے جو ان عورت کو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ میں ان کی جگہ ہوتی 2 منٹ لگاتی ڈیورس پیپر ہاتھ میں تھما کر گھر سے نکال باہر کرتی۔ کچھ بولا تو نے؟ اچانک چچی کی آمد پر نشا کی روح سینے میں اٹکی۔ وہ سوچ رہی تھی روٹی ڈال دوں؟ وہ آخری برتن بھی ریک پر رکھتی دھیرے سے خوبصورت مسکان دیتی مسکرائی۔ میرا تو ابھی موڈ نہیں، بچوں کے لیے ڈال دو، اور ہاں انہیں کھلا کر پھر خود کھانا، پہلے نہ گھس جانا کمرے میں۔ وہ ہاتھ نہ جا کر بولی۔ کمرہ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے بہت بڑا بنگلہ ہے اور اس کا شاہی کمرہ مجھے ملا ہوا ہے، چھوٹا سا سٹور روم ہے اور اس میں جا کے میرا سونا بھی ان کو گوارا نہیں۔ چچی چڑیل۔ وہ دل ہی دل میں ہزاروں باتیں سوچتی، لیکن چہرے پر مسکان رکھے جی اچھا کہہ کر چولہا جلایا اور توا رکھا۔ اور سنو، کل میری کچھ دوستیں آ رہی ہیں تو صبح کالج سے چھٹی کر لینا، کافی کام ہوگا۔ چھٹی؟ نشا کا سانس حلق میں اٹکا۔ چھٹی کا مطلب تھا کل پورا دن چچی کی چخ چخ سننے اور ان کے سارے کام کرنے کے بعد ان کے خراب موڈ کو دیکھتی رہے۔ صرف ایک کالج ہی تو تھا جہاں وہ جاتی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی چچی جان کی کڑوی کسیلی باتوں سے بچ جاتی تھی۔ اب کل اگر وہ چھٹی کر لیتی تو یقیناً اس کا سارا دن خراب گزرنا تھا۔ چچی جان میں کل جلدی آ جاؤں گی گھر اور سارے کام کر دوں گی، میں نے ضروری اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، نہ کروائی تو میرا تعلیمی کریئر خراب ہو جائے گا۔ معصوم سی نشا نے جلدی سے اپنے دماغ میں پلاننگ کرتے ہوئے شگفتہ بیگم سے کہا، ارے ایسا کون سا اسائنمنٹ کا کام ہے تمہارا کہ ایک دن چھٹی کر لی تو قیامت آ جائے گی؟ کوئی ضرورت نہیں کل جانے کی، بول دیا سو بول دیا۔ شگفتہ بیگم نے بھی صاف کڑے لفظوں میں اسے سنا دیا، پلیز چچی جان مجھے کل جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں جلدی گھر آ جاؤں گی،
اور سارے کام کر دوں گی۔ وہ پھر سے اپنے حق میں بولنے لگی کیونکہ اسے کل سارا دن اپنی چچی کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن جلدی گھر واپس آنا۔ اگر لیٹ آئی تو یاد رکھنا پورا ہفتہ تم پھر گھر ہی بیٹھو گی۔ انہوں نے بھی اپنا ایک پاؤں اوپر ہی رکھا۔ جی میں جلدی آ جاؤں گی پکا۔ نشا نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہی فوراً توے پہ روٹی ڈالنا شروع کی تاکہ جلدی سے یہاں سے نکل کر اپنے چھوٹے سے اسٹور والے کمرے میں جائے اور تھوڑا سکون پائے۔ ظہیر، نعمان اور شازیہ کو اللہ نے بہت خوبصورت بیٹی نشا سے نوازا۔ زندگی کے 5 سال نشا نے ایسے کاٹے جیسے اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کی ریل بیل دی تھی تو اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کا چھالا بنایا ہوا تھا، لیکن 5 سال بعد ہی ان کے دوست نے، جو ان کا بزنس پارٹنر بھی تھا، انہیں بزنس میں دھوکہ دیا اور سب کچھ لے اڑا۔ وہ بڑے سے گھر سے روڈ پر آ گئے۔ بیوی اور بیٹی کی پس مردہ زندگی کو دیکھتے وہ بہت دل ہار گئے۔ ان کی ہر روز کی گرتی حالت برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کتنے دن سڑک پر رہتے ہوئے بالآخر اپنے چھوٹے بھائی جمیل کے در پر جا ٹھہرے۔ چھوٹے بھائی نے تو بڑے بھائی کو آگے بڑھ کر دل سے لگا لیا، لیکن اس کی بیوی نے وہ باتیں سنائیں جو نہ زمین پر نہ آسمان پر، لیکن وہ خاموشی سے سنتے رہے کیونکہ فی الحال انہیں رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے تھی، اور اس چھوٹے بھائی کے علاوہ ظہیر صاحب کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ امیر سے غریب ہونا کیا ہوتا ہے، یہ احساس ملتے ہی انہیں اپنا اللہ بھی یاد آیا تھا۔ سارا دن ان کی بیوی گھر کا کام کرتی، ان کی بیٹی کو ایک ملازمہ کی بیٹی کی حیثیت ملی ہوئی تھی، جبکہ خود ظہیر صاحب ہر جگہ جاب تلاش کر چکے تھے، لیکن انہیں کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی، جس وجہ سے وہ محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شگفتہ بیگم کی زیادتیاں آئے دن بڑھتی جا رہی تھی، جس وجہ سے ظہیر صاحب نے سوچا کہ وہ اس گھر سے نکل کر کوئی چھوٹا سا کمرہ لے کر وہاں رہ لیں گے، لیکن اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ مزید کچھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ خواہش ان کے دل میں ہی رہ گئی جب ایک دن کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ دن شازیہ بیگم پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ پہلی ہی مشکلات کم تھی کہ اب ان کے جیون کا سہارا بھی ان سے چھن گیا۔ ہر عروج کے ساتھ زوال اور ہر زوال کے ساتھ عروج ہوتا ہے۔ وہ پڑھی لکھی تھی، عدت کے بعد انہوں نے جاب شروع کی، تب چھوٹی نشا بھی کافی حد تک سنبھل گئی، جبکہ روز وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی۔ پھر ایک دن 8 سالہ نشا نے اپنی ماں کو مردہ حالت میں کمرے میں پایا۔ وہ بہت روئی۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کی پراسرار موت کیسے ہوئی۔ اس نے صرف ڈاکٹر کو یہی کہتے سنا کہ ان کے دماغ کی کوئی نس پھٹ گئی ہے۔ وہ معصوم نشا کیا سمجھ پاتی کہ یہ سب کیا ہے؟ بس اسے تو اتنا معلوم تھا کہ اب اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں رہا، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے چچا چچی کی محتاج ہو گئی ہے۔ نشا جب 12 سال کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چچی کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا، اور تب تو چچی کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی نہ جانے کون سا محاذ فتح کر لیا، لیکن ان دونوں بچوں میں ایک چیز کا مسئلہ تھا کہ اگر ایک کو بھوک لگتی تو دوسرے کو بھی لگتی، اگر ایک کو تکلیف ہوتی تو دوسرے کو بھی ہوتی۔ ان دونوں کا چہرہ ہر لحاظ سے بالکل ایک جیسا تھا، لیکن ایک چیز تھی، ایک ایکٹیو تھا تو دوسرا بہت زیادہ لیزی تھا۔ وقت گزرتا گیا، نشا نے اپنی ماں کی جگہ سنبھال لی۔ صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ اس نے اپنے چچا جان سے اپنی پڑھائی کے متعلق بات کی تھی کہ وہ سب کچھ کرے گی لیکن اس کی پڑھائی نہ روکی جائے، اور اسی وجہ سے جمیل صاحب نے اپنی بھتیجی کی پڑھائی کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ وہ گھر کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں دیتے تھے، لیکن نشا کو پڑھائی سے نہیں روکا گیا، یہ ان کی ایک مہربانی تھی۔ نشا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ اب وہ کالج میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی، اسی وجہ سے چچی نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، لیکن وہ کام کے معاملے میں نشا کو بالکل نہیں بخشتی تھی۔ ایک تو اس کا غیر معمولی حسن دیکھ کر وہ اکثر ہی اس سے خائف رہتی، لیکن جانتی تھی کہ اگر انہوں نے نشا کو کالج جانے سے روکا تو انہیں اپنے شوہر کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نشا 19 سال کی ہو چکی تھی اور وہ BSc کی فرسٹ سیمسٹر میں تھی، جبکہ شگفتہ بیگم کے دونوں جڑواں بیٹے فہد اور 7 سالہ ہو چکے تھے۔ شاصل بیٹا اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ وہ جو تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے جا رہا تھا، اس کا رخ اب دروازے کی جانب تھا، لیکن ماں کی پکار پر اس کے قدم تھمے۔ امی آج جانا بہت ضروری ہے، آگے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، اللہ حافظ۔
وہ وہیں سے بولتا وہ فوراً دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک تو یہ لڑکا ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، کبھی جو وقت پر اٹھ کر تیار ہو جائے اور ناشتہ کر لے۔ پتہ بھی ہے کہ ماں پیچھے پریشان ہوتی رہے گی، لیکن مجال ہے ذرا سی فکر کر لے۔ آمنہ بیگم وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اداس ہونے لگی۔ ارے آمنہ بھابھی نہ پریشان ہو، وہ وہیں کچھ کھا لے گا، ان کی دیورانی نے انہیں تسلی دی۔ دیکھو نا فاطمہ، اس لڑکے نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا، کوئی ایک وقت نہیں ہے جب یہ گھر پر ٹک سکے۔ اب اتنا بھی کیا جنون، اس کو شوق تھا پولیس کی نوکری کرنے کا، کر لی نا، لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پولیس اسٹیشن کا ہی ہو کر رہ جاؤ، اوروں کا بھی تو پورا پورا حق ہے اس پر۔ آمنہ بیگم آج اپنے دل کی بات دیورانی سے کرتی چلی جا رہی تھی۔ آگے سے وہ دھیما سا مسکرائیں۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے بھابھی، آپ نا شازل کی شادی کروا دیں، شادی کروائیں گی تو خود ہی گھر بھی ٹکے گا۔ دیورانی کی بات سن کر آمنہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاں یہ تم نے صحیح کہا، ایسا تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ میں کل ہی رشتے والے کو بلاتی ہوں اور شازل کے لیے رشتہ دیکھتی ہوں۔ شازل کے والد پولیس کی جاب کرتے تھے اور ایک دن پولیس مقابلہ ہوا، گنڈوں سے جھڑپ ہوئی اور انہیں گولی لگ گئی جو دل کو چھو کر گزری اور وہ جاں بر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنا شوہر کھونے کے بعد ان کی مرضی نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو پولیس کی نوکری جوائن کرنے دیتی، لیکن ان کے بیٹے کا پولیس کی وردی سے جنون اور عشق دیکھتے وہ چاہ کے بھی اسے روک نہ پائیں۔ وہ چھوٹا سا تھا تب سے اپنے باپ کی وردی سے عشق کرتا تھا۔ باپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ باپ کے پولیس کی وردی کو اپنے سینے سے لگا کر رات کو سویا کرتا اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے باپ کی طرح پولیس آفیسر بنتا، اور آج وہ ایس پی کے عہدے پر فائز تھا۔ آمنہ بیگم دن رات اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی تھیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی سہارا تھا ان کا بیٹا شازل خان، جبکہ ان کی دیورانی کا بھی ایک ہی بیٹا تھا زاویار خان، جو شازل سے صرف 1 سال چھوٹا تھا اور مشہور ایڈوکیٹ تھا۔ دونوں کو اپنے شعبے سے جنونی عشق تھا۔ زاویار کے والد ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کی بھی سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ غرض ان دونوں ماؤں کی لائف اپنے اپنے بیٹوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ فاطمہ میں کیا سوچ رہی تھی، ایسے گھر میں نا شادی کر لیتے ہیں جو 2 بہنیں ہوں اور ہمارے دونوں بیٹوں سے شادی کر لیں۔ شازل اور زاویار کی ہم ایک ہی گھر میں شادی کر لیتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بھابھی آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن زاوی تو لڑکی پسند کر چکا ہے، ورنہ میں آپ کی بات پر کبھی انکار نہ کرتے۔ فاطمہ بیگم نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس لڑکی کی کوئی بہن وغیرہ ہے یا کوئی کزن وغیرہ؟ آمنہ بیگم کے سوالوں پر فاطمہ بیگم دھیما سا مسکرا دی، نہیں بھابھی، وہ بھی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، بلکہ انہی دنوں میں زاویار کہہ رہا تھا کہ ان کے گھر جائیں رشتہ لے کر، تو آپ اور میں ہم دونوں چل پڑیں گے جب آپ چاہیں۔ ارے کیوں نہیں، جب تم کہو چل پڑیں گے، آخر زاویار بھی تو میرے شازل جیسا ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ کیا ہوا، اب بھی منہ پہ 12 بجے ہیں، اب تو بات ختم کر دو یار۔ زاویار نے عروہ کی جانب دیکھتے ماتھے پر 2 بل ڈالے تو عروہ کے چہرے پر اب کی بار چھوٹی سی مسکان سے، چلو جلدی سے سب فنش کرو پھر چلتے ہیں، زاویار نے نارمل انداز میں کہا کہ اس پل منصاب آ پہنچی۔ زاویار تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، تم اس کیس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہو، وہ بھی اینڈ ٹائم پر؟ تم غلط کر رہے ہو۔ منسا کی بات پر وہ دونوں چونکے۔ ایکسکیوز می، تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سکھانے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ زاویار کے سخت لہجے پر ایک پل کو منسا دنگ رہ گئی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ 2 دن کے پیار کے پیچھے تم نے اپنے کریئر کے اتنے بڑے کیس کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو می لائک دیٹ۔ اچانک سے زاویار کو غصہ آیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا منسا پر چلایا۔ وہاں موجود لوگوں نے بھی ان دونوں کی بحث کرتے دیکھا۔ دونوں ہی مشہور ایڈوکیٹ تھے اور دوست بھی، لیکن جب سے عروہ زاویار کی زندگی میں آئی تھی دونوں کے بیچ میں آئے دن کلیشز چل رہے تھے اور اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ آئندہ میرے کسی معاملے میں انٹرفیئر مت کرنا، سمجھی تم؟ لیو۔ اس سے پہلے کہ منسا پھر کچھ بولتی زاویار نے اسے وہاں سے جانے کا بول دیا۔ منسا نے ایک نظر عروہ پر ڈالی۔ بہت پچھتاؤ گے تم، یاد رکھنا۔ اتنا کہتی ہوں وہاں سے چلی گئی۔ زاوی، لیو ہر، وہ تو ہے ہی ایسی، جب دیکھو آ کر آپ پر روپ جماتی ہے، آپ کو اپنی کٹپتلی بنایا ہوا ہے۔ اب آپ اس کے اشارے پر ناچتے نہیں نا، اسی لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔
عروہ کی بات پر زاویار نے بمشکل مٹھیاں بھینچے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ چلو چلیں، اور ہاں، ماما سے بات ہو گئی ہے میری، نیکسٹ ویک تک وہ رشتہ لے کر آئیں گے تمہارے گھر، اپنی ماما کو بتا دینا، زاویار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے عروہ کے چہرے کا رنگ اڑا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراتی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ماما کو بتا دوں گی، جب آپ نے آنا ہے مجھے بتا دینا، وارم ویلکم کروں گی اپنی ہونے والی ساسو ماں کا۔ اس کا بازو تھامے وہاں سے باہر نکلی۔ سر فائنلی مجرم نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ انسپکٹر مراد نے اندر آتے ہوئے شاذل کو انفارم کیا۔ 3rd ڈگری پر آ کر ہر مجرم اپنا جرم قبول کر ہی لیتا ہے۔ انسپکٹر مراد، شاذل نے سر نفی میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کے سامنے آج تک کوئی مجرم ٹک نہیں پایا، تو وہ کیسے ٹک پاتا؟ انسپکٹر مراد کی بات پر وہ اپنی فائل کھول چکا تھا کہ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ منسا کالنگ۔ یہ مجھے کیوں کال کر رہی ہے؟ منسا زاویار اور شاذل کی مشترکہ دوست تھی، لیکن زاویار کی وجہ سے ہی وہ منسا سے ملا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، زیادہ وقت اس کا زاویار کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اسی لیے وہ کم ہی ان کے بیچ حائل ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب زاویار نے منسا کی جگہ کسی اور لڑکی کا انتخاب کیا تو سب سے زیادہ حیرت شاذل کو ہوئی۔ پھر بھی وہ خاموش رہا۔ کیا ہوا؟ کال ریسیو کرتے وہ منسا سے اب بات کرنے لگا تو انسپکٹر مراد باہر نکل گیا۔ شاذل، اپنے دوست کو سمجھا لو، اس کا دماغ خاص چڑھنے چلا گیا ہے۔ اپنے آفس میں بیٹھی موبائل پر شاذل سے بات کرتی اپنا ماتھا بھی ساتھ مسل رہی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ زاویار نے پہلی بار اسے اتنی بری طرح ہرٹ کیا تھا کہ وہ شاذل سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ہوا کیا؟ شاذل کو معاملہ سنگین لگا۔ تمہارے دوست کی آنکھوں پر اس لڑکی کے پیار کی پٹی بن گئی ہے کہ اہم کیس سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کون سا؟ انصر ملک کا؟ شاذل بھی بہت اچھے سے اس کیس کے متعلق جانتا تھا۔ شاذل اسے کہہ دینا وہ یہ کیس چھوڑ رہا ہے تو شوق سے چھوڑ دے، لیکن میں اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں کل عدالت بھی جاؤں گی، یہ کیس اکیلے لڑوں گی، اور اس شخص انصر ملک، جبکہ اب وہ پشت پناہی کر رہا ہے، اس کو تو میں سزا دلوا کر ہی دم لوں گی۔ ندا کو انصاف ضرور ملے گا۔ وہ غصے سے کال کاٹ گئی۔ یہ ایک ریپ کیس تھا۔ معصوم غریب لڑکی ندا کا ریپ ہوا تھا، جس کا الزام انصر ملک پر لگا تھا۔ انصر ملک عروہ کا کزن تھا اور اس کا ہر طرح سے وہ ساتھ دے رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے زاویار سے کہہ کر اسے اس کیس سے ہٹوا دیا۔ اب منسا اکیلے ہی یہ کیس لڑنے والی تھی۔ اس نے رات گئے تھے کہ اس کیس پہ کام کیا۔ وہ آلریڈی اس کیس میں زاویار کو اسسٹ کر رہی تھی۔ کافی حد تک وہ اس کیس کے متعلق جانتی تھی، لیکن کل اب آخری سنوائی تھی اور ایسے میں زاویار کی جگہ وہ خود اس کیس کو لڑنے والی تھی، اسی لیے اپنی تیاری مکمل کر کے جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اپنا کام مکمل کر کے آفس سے نکلی تھی، تیز بارش نے اسے پل میں بھگو دیا۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے بھیگ چکی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی کہ اسے 2 آدمیوں نے گھیرا ڈال دیا۔ وہ انہیں دیکھ الجھی۔ اگلے لمحے ایک آدمی نے اسے کلوروفارم سنگھاتے بے ہوش کر دیا اور بہت ہی آسانی سے وہ منسا کو وہاں سے اس کی گاڑی میں لیے نکل گئے۔ منسا کو انہوں نے ایک روم میں قید کر دیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی اور اس سب کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی تھی، عروہ ملک۔ بس اب کل کا دن گزر جائے تو یہ ٹنٹا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انصر کے الفاظ نے عروہ کو ایک سکون بخشا تھا۔ یس مائی لو۔ وہ اس کی جانب بڑھتی اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے ہونٹوں پر جھکی تھی۔ اتنا سنہری موقع انصر ملک کیسے جانے دیتا؟ جی ہاں، انصر ملک اور عروہ ایک دوسرے سے لو کرتے تھے اور عروہ زاویار سے محبت کا جھوٹا ناٹک کر رہی تھی تاکہ وہ انصر کے خلاف کیس نہ لڑے۔ شروع میں تو وہ نہیں مانا، لیکن پھر آخر عروہ کی آنسوں کی وجہ سے وہ پہلی بار ایک جیتے ہوئے کیس سے پیچھے ہٹا۔ وہ وکیل اتنا بڑا بیوقوف نکلے کا اندازہ نہیں تھا۔ اسے وکیل بنا کس نے دیا جو تمہاری محبت کے جھوٹے جال کو نہ سمجھ سکا؟ انصر نے مذاق اڑایا۔ محبت نہیں، معصومیت۔ وہ میری معصومیت میں جکڑا گیا ہے۔ خیر، وہ تو سائڈ پہ ہوا، اب کل یہ یہیں بے ہوش رہے گی۔ کیس کی آخری سنوائی کے بعد اسے بھی چھوڑ دیں گے، لیکن تھوڑا سبق سکھا کے۔ چلو ہم آج ہی جیت کا جشن مناتے ہیں۔ انصر ملک نے عروہ کو اپنی باہوں میں بھرا۔ انصر، ایسے نہیں، ایک بار اس کیس سے نکل آؤ، پھر ہم نکاح کر لیں گے اور تب۔ ارے میری جان،
کیوں فکر کرتی ہو؟ میں تمہارا ہی ہوں، جب کہوگی نکاح کر لیں گے، پر ابھی مجھے مت روکنا۔ آج تو میرا ایمان ہی بے ایمان کر دیا ہے تم نے۔ یاد رکھنا تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اسے باہوں میں جکڑے وہیں ایک روم کے طرف لے کے بڑھ گیا۔ وہ روکتی رہ گئی، لیکن انصر کے جنون کے آگے اس کی ہر مذمت دم توڑ گئی۔ وہ بنا کسی محرم رشتے کے ایک دوسرے کو اپنا بنا چکے تھے۔ شاذل اور زاویار کے بیچ اسی کیس کو لے کر بحث ہو گئی۔ شاذل، وہ تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہے اور تم بھڑک رہے ہو۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا کزن جیسا بھائی اس سے لڑ رہا تھا۔ بہتر ہوگا تم اس معاملے میں نہ پڑو۔ میں نہیں پڑھنا چاہتا اس معاملے میں، لیکن اینڈ ٹائم پر اپنے ہی کیس سے پیچھے ہٹنا، تم جانتے ہو تمہارے کریئر پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ میں سب سنبھال لوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ آج پہلی بار دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کھڑے تھے۔ دونوں کی مائیں بھی بہت پریشان تھیں کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ پہلی بار دونوں ایک دوسرے سے بری طرح الجھ رہے تھے۔ اور بحث زیادہ بڑھتی ہوئی دیکھ آمنہ بیگم نے دونوں کو اپنے اپنے کمرے کی جانب بھیجا۔ اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے بیٹوں کو، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے آج ایک دوسرے سے بحث کر کر لڑ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں بھابھی، کسی چیز کا غصہ ہوگا، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ فاطمہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح پازیٹیو انداز میں ہی سوچا۔ زاویار کمرے میں آ کر ادھر سے ادھر چکر لگاتا اپنا غصہ بمشکل ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر منسا پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا، جس نے شاذل کے کان بھرے تھے، اور پہلی بار وہ دونوں کزنز آپس میں آمنے سامنے ہوئے۔ زاویار نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور منسا کو کال ملا دی۔ کال جا رہی تھی لیکن منسا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک کال، دو کال، مسلسل تیسری سے نہ جانے کتنی کال تک وہ کرتا رہا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ منسا کو کال کرے اور وہ کال اٹینڈ نہ کرے، بے شک کتنی ہی ناراض ہو، ان کے بیچ کتنی ہی مس انڈرسٹینڈنگ بھی کیوں نہ ہو، وہ کال ضرور پک کرتی تھی۔ اور اس وقت اس کا کال پک نہ کرنا زاویار کو مزید غصہ دلا رہا تھا، اور وہ غصہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا گھر سے نکلا تھا۔ اس کا رخ اب منسا کے فلیٹ کی جانب تھا۔ وہ اکیلی ہی رہتی تھی، بہت پہلے ماں باپ کا ساتھ چھوٹ چکا تھا۔ اس کی خالہ نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ زندگی کا بیشتر حصہ اس نے ہاسٹل میں گزارا تھا۔ 1 سال پہلے اس کی خالہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ زاویار اور شاذل ہی اس کے دوست تھے، اور وہ بھی شاید اب نہیں رہے تھے۔ وہ اس کے فلیٹ کے باہر کھڑا لاک دیکھتا پریشان ہوا۔ رات کافی ہو گئی تھی، تو کیا وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی؟ اس نے پھر سے منسا کو کال ملائی۔ کال پھر سے جا رہی تھی اور اس بار کال ریسیو ہو گئی۔ وہ کتنی دیر سے بے ہوش تھی اسے اندازہ نہ تھا۔ اس کا بیگ اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے بلیزر میں ایک چھوٹی سی پاکٹ تھی جس میں وہ اپنا موبائل رکھا کرتی تھی۔ ابھی بھی مسلسل اس موبائل پر کال آ رہی تھی، جس سے اس کا دماغ جاگا۔ کچھ پل تو حواس قائم کرنے میں لگ گئے، پر جب مکمل حواس جاگے تو وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اسے بے ہوش کر کے کوئی آدمی یہاں لائے تھے۔ موبائل پہ پھر سے کال آنے لگی تو وہ چونکی۔ وہ اپنے دانتوں کی مدد سے موبائل کو باہر نکالتی، اس پر زاویار کی کال آتی دیکھ لب بھیج گئی۔ ایک جی کیا نہ ریسیو کرے، پر اس وقت وہ مشکل میں پھنسی تھی، اور جان سے زیادہ اسے عزت کا خطرہ تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کڈنیپ کرنے والا کون ہے۔ بندے ہاتھوں سے کال ریسیو کرتے وہ بہت مشکل سے موبائل کان تک لائی۔ کہاں ہو تم؟ سیر کرنے نکلی ہو؟ پارک میں انجوائے کر رہی ہو؟ وہ تنزن بولی۔ پکو مت، اس بند کرو۔ کہاں ہو؟ فوراً گھر آؤ، ابھی اس وقت۔ وہ غصے سے ہو رہا ہے۔ تم اس وقت میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ وہ دانت کچا کر بولی۔ یہ تم یہاں پہنچو پھر بتاتا ہوں، ابھی تو نہیں آ سکتی۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ کیوں؟ ایسا بھی کون سا کام کر رہی ہو تم؟ اتنی رات گئے۔ اس سے پہلے کہ اس کے طنز کا جواب دیتی اسے باہر قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ زاویار، میں کڈنیپ ہو گئی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ جلدی سے دھیمی آواز میں بولی۔ جھوٹ مت بولو زاوی۔ اسے اپنے مخصوص انداز میں بولتی اس کا دل دھڑکا گئی۔ کہاں ہوں منسا؟ اب کی بار لہجے میں ڈر تھا۔ پتہ نہیں، میں لوکیشن آن کر رہی ہوں۔ منسا نے لوکیشن آن کرتے ہی کال کو ویڈیو کال پر لیا۔ ہلکی روشنی میں وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ کسی اندھیرے کمرے میں تھی، جبکہ زاویار نے فوراً گاڑی کا رخ اس کی لوکیشن کی جانب موڑ دیا۔ میں آ رہا ہوں، ڈرنا مت۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھتا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے دھیما سا مسکرائی۔ اس بات میں سر ہلا گئی۔
زاویار فون پر شازل کو بھی منسا کی کڈنیپنگ کی اطلاع دے چکا تھا۔ باہر سے آوازیں اونچی ہوئیں، زاوی مجھے کال بند کرنی ہوگی، وہ لوگ اندر۔ منسا بس میں پہنچ کے اپنی حفاظت۔ وہ کال کاٹے بنا ویڈیو ہٹاتی صرف کالنگ پہ رکھے اسے چھپا گئی۔ زاویار سمجھتا بالکل چپ ہو گیا۔ اندر آنے والی دو ہستیوں کو دیکھ منسا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم دونوں ایک ساتھ؟ ہم ایک ساتھ؟ لڑکی کی آواز سنتا زاویار چونکا۔ وہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، پر اسے یقین نہ آیا۔ تمہاری آسانی کے لیے بتا دوں، محبوبہ ہے میری، اور ریلیشن میں ہیں ہم دونوں۔ انصر کی بات سنتے منسا تنزیہ ہنسی۔ بہت اچھا، جیسی یہ ہے اسے تم ہی ڈیزرو کرتے ہو، زاویار نہیں۔ چٹاخ، عروہ کا ہاتھ اٹھا۔ شٹ اپ، زبان اتنی کھولو جتنی سہ سکو۔ عروہ کی قہر ڈھاتی آواز پر منسا کی آنکھوں میں نفرت ابھری۔ تم چاہے جو مرضی کر لو، اپنے اس یار کو بچا نہیں پاؤ گی۔ یہ ایک ریپسٹ ہے، اسے سزا مل کر رہے گی، اور یقیناً تم نے بھی اپنا آپ اس پر لٹا دیا ہوگا۔ اس کی بات پہ عروہ گڑبڑائی۔ چلو عروہ یہاں سے۔ انصر اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ ندا پریگننٹ ہے، اور اس کے بچے کا باپ یہ تمہارا یار ہے۔ یہ تو ایک کیس سامنے آیا ہے، اور نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اپنے تعلقات۔ اپنی بکواس۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، رکو انصر، بہت شو ہے اس غلاظت بولنے کا، ذرا اس کو بھی تو اسی غلاظت کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ لو تم ویڈیو بناؤ۔ اسے موبائل تھماتی خود وہ منسا کی جانب بڑھی اور اس کا بلیک کوٹ اتار کر پرے پھینکا۔ دور ہٹو، خبردار مجھے چھوا دو۔ وہ عروہ کو شیرنی کی مانند غراتی اپنا سر اس کے سر کے ساتھ مار گئی۔ ایک پل کو وہ چکرا کر رہ گئی، پھر اگلے لمحے اسے بالوں سے تھامے وہ 2 سے 3 تھپڑ اسے جڑ گئی۔ بہت آگ ہے نا تیرے اندر، اب تیری برہنہ ویڈیو بنے گی اور وہ وائرل ہوگی، ہر کوئی تیرے جسم کے نظارے لے گا۔ وہ اب اس کی وائٹ شرٹ کے بٹن کھولتی جا رہی تھی۔ آخری بٹن کھولا تو اس کا دودھیا شفاف دیکھتے عروہ نے لب بھینچے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، دھڑکنوں کے پاس دل اس کے نسوانی حسن کو مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ عروہ تو اندر تک جل کر رہ گئی۔ پانی کا بھرا جھگ اس کے منہ پر پھینکا، وہ مکمل بھیگ گئی۔ عروہ خدا کا خوف کرو، ایک لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کو تم کیسے برہنہ کر سکتی ہو؟ میں کیا کیا کر سکتی ہوں تم سوچ۔ اس کی شرٹ ایک کاندھے سے پرے سرکا گئی کہ تبھی باہر شور کی آواز سنتے وہ دونوں بری طرح چونکے۔ نکلو یہاں سے، چھوڑو اسے۔ انصر عروہ کو کھینچتا وہاں سے لیے باہر نکلا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی حالت پر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکی۔ اپنی شرٹ کو وہ آگے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ خود کو بندھے ہاتھوں سے ڈھام بھی نہیں پا رہی تھی۔ زاویار اندر داخل ہوا تو منسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھتا ایک پل کو زاویار اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ انصر کے آدمی پکڑے جا چکے تھے، لیکن وہ دونوں خود فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ زاویار نے فوراً آگے بڑھتے اس کی شرٹ اور اس کے بٹن درست کیے اور اس کے بٹن بند کیے۔ وہ پوری بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کھولے اور اس کا موبائل اٹھاتے اپنی پاکٹ میں رکھا اور اسے اپنا کوٹ پہنایا کہ وہ مکمل اس کے کوٹ میں چھپ گئی، اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے وہ اسے سینے میں بھینچتا باہر آیا، جہاں شازل اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ منسا کی حالت دیکھتا وہ سمجھ گیا تھا، اسی لیے پیچھے ہٹ گیا۔ زاویار اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا اور کچھ دیر بعد وہ اسے اس کے فلیٹ پر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے آیا تھا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دو، وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ ہاں، تاکہ پھر وہ تم پر اٹیک کریں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ تو یہاں لانے کا مقصد؟ وہ تڑکی۔ کچھ پل خاموشی کے نظر ہو گئے۔ نکاح کروں گا تم سے۔ اس کے اچانک کہے الفاظ نے منسا کا دل بری طرح دھڑکایا۔ پر مجھے تم سے کوئی تعلق، یہ فیصلہ بعد میں کر لینا، اندر چلو۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتا بولا۔ اس حالت میں آنٹی نے دیکھا تو کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ میں نہیں چاہ رہی۔ وہ دوسری طرف آتا اسے نیچے اتارتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ایڈوکیٹ منسا حیدر ہو تم، اور ایڈوکیٹ زاویار خان کی ہونے والی بیوی، تمہیں کوئی کیوں کچھ کہے گا؟ اس کا اعتماد دلاتا لہجہ منسا کو حوصلہ بخش گیا۔ مما تمہیں اچھے سے جانتی ہیں، وہ کبھی تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچیں گی، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، سمجھے تم؟
وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی، کل کے کیس کی آخری سنوائی کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کی جانب دیکھتا ایک آنکھ ونگ کرتا مدھم سا بولا تو اس کے دیکھنے کے انداز کا منسا کا دل بری طرح دھڑکا۔ نشا کا ہاتھ بہت بری طرح جل گیا تھا۔ ہفتہ پہلے ہی اس نے چچی کے تمام دوستوں کی شاندار دعوت پر بہت کچھ بنایا، لیکن آج دن کو ایک چھوٹی سی غلطی پہ اس کی چچی نے اس کا ہاتھ بری طرح جلا دیا۔ اسے چچی کی ساڑی جل گئی تو اسی استری سے انہوں نے نشا کا ہاتھ جلا دیا۔ وہ شام تک آنسو بہاتی رہی کہ اچانک ہی باہر کوہرام مچ گیا۔ سعد اور فہد دونوں باہر کرکٹ کھیلنے گئے تھے، لیکن فہد کے سر پر بال لگی جس کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوش ہوتا گر گیا۔ سعد کا دماغ بھی سن پڑ گیا۔ چچا چچی ان دونوں کو لیے ہاسپٹل بھاگے، جہاں انہیں بری خبر سننے کو ملی۔ دماغ کے خاص حصے پر چوٹ لگنے سے ان کا ایک بیٹا کوما میں چلا گیا تھا تو دوسرا بھی نیم بے ہوش تھا۔ انہیں فوراً فہد کی سرجری کرنی تھی، جس کے لیے انہوں نے 10 لاکھ فیس فوری جمع کرانے کو کہا تھا۔ چچی اپنا زیور گروی رکھوا کر 8 لاکھ اکٹھے کر پائی، لیکن 2 لاکھ ابھی بھی کم تھے۔ نشا بھی ان کے پاس ہاسپٹل میں آنا چاہتی تھی، پر اسے کوئی لے کر ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹرز نے فہد کی سرجری شروع کر دی تھی اور اس کے چچا باقی پیسوں کا بندوبست کرنے نکلے تھے۔ انصر اور عروہ دونوں ہی پکڑے جا چکے تھے۔ کیس کی سنوائی ہو گئی۔ زاویار نے انصر کے خلاف کیس لڑا اور جیت گیا۔ انصر ملک کو 7 سال کی قید ہوئی۔ اس کا ساتھ دینے کے جرم میں عروہ کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عروہ تو اس قابل بچی ہی نہیں تھی کہ وہ زاویار کے ساتھ نظر سے نظر ملا سکتی، اسی لیے خود کو خاموشی کے ساتھ قانون کے حوالے کر دیا، جبکہ انصر ملک نے بہت شور شرابہ کیا، لیکن پولیس اسے بھی اپنی حراست میں لے چکی تھی۔ اب کیا خیال ہے مس منسا حیدر؟ کیا مسز منسا زاویار خان بننا چاہتی ہو؟ عدالت کے باہر سیڑھیاں اترتے ہوئے زاویار نے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی منسا سے پوچھا۔ اس کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ ہمدردی میں نکاح کرنا چاہ رہے ہو تو رہنے دو، میرے لیے تمہاری دوستی ہی کافی ہے۔ وہ مصلحتاً اسے منع کر گئی۔ دیکھو، میں تمہیں اب دوستی سے بڑھ کر رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ احساس مجھے رات کو شدت سے ہوا جس لمحے تم کڈنیپ ہوئی۔ یوں لگا مانو میری روح نکل گئی۔ میں اب مزید تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن ایک بات کا ادراک رات مجھے اچھی طرح سے ہو گیا، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا، مانتی ہوں تم بہت اچھے وکیل ہو، لیکن یہ مت بھولو سامنے کھڑی کوئی عام لڑکی نہیں۔ وہ اپنے نچلے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دباتے ہوئے میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری لائف میں آنے والی لڑکی میری ہم پیشہ ہے۔ میرا خیال ہے چلنا چاہیے، مما ہمارا ویٹ کر رہی ہوں گی، مولوی صاحب آ گئے ہوں گے۔ واٹ ڈو یو مین؟ تم نے مولوی صاحب سے بھی بات کر لی؟ ہاں، میں گھر بتا کر آیا تھا کہ آج عدالت کی آخری سنوائی کے بعد تمہارا اور میرا نکاح ہے ہمارے گھر، اور اب میں کچھ نہیں سنوں گا۔ شازل پہنچ گیا ہوگا، سارے انتظامات مکمل ہیں، اب ہم نے بھی فوراً پہنچنا ہے۔ لیٹس گو۔ اس کا ہاتھ تھامے سامنے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ پہلی بار اس کا حق جتانا منسا کو بہت اچھا لگا۔ چچی شگفتہ جب سے گھر آئی تھی چیخو پکار ہی جاری تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے بھیجا، اور اب وہ دونوں ہی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے مزید پیسوں کا بندوبست کرنے کو کہا۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں۔ نشا نے ان سے جا کر ہمدردی کے 2 بول بولنے چاہے، لیکن ڈر کر وہ اپنے کمرے میں ہی دبکی رہی۔ وہ ان کے غصے اور عتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن کہاں تھا کہ ایک دل بھونچال آیا۔ مجال ہے، باہر نکل کر پوچھ لے منحوس، اکیلی رو کر رہی ہوں میں، اللہ پوچھے تجھے منحوس کو، سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ چچی نے اس کے اسٹور روم میں آتے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر وہاں سے باہر نکالتے صحن میں لائیں۔ چچی، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ سب تیرا ہی کیا دھرا ہے، تو اور تیرا پورا خاندان جب سے ہمارے گھر میں آئے ہو ہم نے اچھے دن نہیں دیکھے۔ آپ میرے مرے ہوئے امی ابو کے بارے میں کس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہہ لیں، میرے مرحوم والدین کے لیے کچھ نہ کہیں۔ زبان چلائے گی میرے ساتھ؟ اس گھر میں تجھے رکھا ہے، تیری تعلیم کھانے پینے کا سارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، تو ہم صرف زبان درازی کرے گی؟ بھوکی تلنگی لڑکی، اگر آج ہم یہاں سے نکال دیں تو کون رکھے گا تجھے؟
چچی اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں ڈھیر سارے پیسے کما کر آپ کو لا کر دیتی، لیکن میری تعلیم تو مکمل ہونے دیں۔ تو کیا کر لے گی تعلیم مل کر کے؟ وہ تیری دوست ہے نا ماریا، کتنے پیسے ہیں اس کے پاس؟ وہ بھی تو کچھ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے نا، اس سے پوچھ لیتی، تم بھی کر لیتی، آج ہمیں یہ دن دیکھنا تو نہ پڑتا۔ تو بھی کچھ کما کر لے آتی، اپنے چچا کا سہارا ہی بن جاتی، منحوس لڑکی۔ چچی جان نے اسے کمر پر 2 دھموکے مارے تو وہ ڈر کر سن ہو گئی۔ ماریا اسی کے محلے میں رہتی تھی، لیکن پارٹ ٹائم کیا جاب کرتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کے پاس ڈھیروں پیسے ضرور ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے گھر کے حالات دن بدن اچھے ہوتے جا رہے تھے۔ تو یہ بات چچی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ماریا نشا کی ہم عمر تھی، اگر وہ کر سکتی تھی تو نشا کیوں نہیں؟ چچی آپ ایسے تو نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے بلکتی ان کے قریب بیٹھی۔ تو کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ کہاں سے اپنے دونوں بیٹوں کا علاج کرواؤں؟ تو جا یہاں سے، نکل اس گھر سے۔ اب کچھ کما کر لاؤ گی تو ہی واپس آنا، ورنہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس کو بازو سے پکڑ کر اس کی چچی نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی رہی، لیکن اس کی چچی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اب کیا کرے، اور پھر مصیبت کی اس گھڑی میں وہ ماریا کے در پہ چلی گئی اور اسے ساری بات کہہ سنائی۔ تمہاری چچی تو پاگل ہو گئی ہے، آدھی رات کو تمہیں گھر سے نکال دیا، لگتا ان کا دماغ خالی ہو گیا ہے۔ ماریا کو اس کی چچی شروع ہی سے اچھی نہیں لگتی تھی۔ پلیز ماریا، تم پلیز یہ بتاؤ کیا پارٹ ٹائم جاب کرتی ہو؟ مجھے بھی وہاں جاب لگوا دو، تاکہ میں بھی اپنی چچی کو کچھ کما کر دے سکوں، تاکہ وہ مجھے گھر میں واپس رہنے دیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ایسی ویسی کوئی جاب نہیں ہے، پلیز انکار مت کرو۔ وہ رو دی تو ماریا سوچ میں پڑ گئی۔ نشا گھر جاؤ، میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ ماریا نے ڈپٹا۔ ماریا، چچی جان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے، آج رات رک جاؤ، مما سے میں بات کر لوں گی، وہ صبح تمہاری چچی سے بات کریں گی اور تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑ آئیں گی۔ ماریا نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ اپنے کام کے لیے نکلے گی، نشا بھی اس کا پیچھا کرتے وہاں پہنچ جائے گی، اور اس وقت وہ دونوں شہر کے اس ایریا میں موجود تھیں جو بدنام ایریا تھا۔ نشا ماریا کا پیچھا کرتے وہاں پہنچی۔ دور تلک اسے وقفے سے کھڑی ہوئی کچھ لڑکیاں اور عورتیں دکھائی دیں۔ وہ یہ منظر خاموشی سے چپکے سے دیکھ رہی تھی۔ ماریا بھی کسی ایک لڑکی سے بات کرتی ہوئی اس کے بعد اپنا عبایا اور نقاب اتار کر ایک بیگ میں ٹھونس چکی تھی۔ عبایا کے نیچے اس کا لباس دیکھ نشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے بہت فٹنگ والا لباس پہنا تھا، جس میں اس کے جسم کا ہر انگ ظاہر ہو رہا تھا، اور پھر وہ بھی وہاں سے ایک مخصوص جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ منسا اور زاویار کا نکاح مکمل ہوتے ہی شازل نے زاویار کو گلے سے لگایا۔ فائنلی تم دونوں ایک ہو گئے۔ شازل کی بات پر زاویار کے چہرے کو مسکان نے چھوا، جبکہ فاطمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے زاویار نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس موقع پر زندگی کا ساتھی یاد آ ہی جاتا ہے۔ کاش میرے ماما بابا بھی زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ منسا اداس ہوئی۔ بیٹا، ایک دن تو سبھی نے چلے جانا ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور پھر میں ہوں نا، زاویار سے پہلے تمہاری مما۔ اس نے کبھی بھی تمہیں تنگ کیا یا کچھ بھی کہا تو ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ اتنا پیارا حوصلہ دینے پر منسا ان کے گلے سے لگی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پرتکلف کھانے کے بعد منسا کو زاویار کے روم میں پہنچا دیا گیا، جبکہ کچھ ہی دیر بعد شازل کو پولیس اسٹیشن سے ایک ایمرجنسی فون کال آئی، جسے سنتے ہوئے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن وہ گھر میں کسی کو بھی کچھ بتا کر اس خوشی کے موقع پر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بنا کسی سے کچھ کہے وہ پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا، جہاں پہنچ کر اسے پتا چلا کہ انصر ملک عروہ کو اپنی ڈھال بناتا اسے زخمی کرتا پولیس حراست سے فرار ہو گیا ہے، اور اس وقت عروہ ہاسپٹل میں تھی، جبکہ پولیس انصر ملک کے پیچھے تھی۔ اس کی لوکیشن پتا چلتے ہی شازل بھی اپنی گاڑی کا رخ کرتے گاڑی میں بیٹھ کر اس ایریے کی جانب موڑ چکا تھا۔ نشا کافی دیر سے وہاں کھڑی تمام ایکٹیویٹیز دیکھ رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی وہاں سے گزرتی اور ایک لڑکی اس کے پاس کھڑی ہوتی، وہ لڑکی اس گاڑی میں بیٹھتی اور پھر کچھ دیر بعد وہ گاڑی اسے واپس اتارنے آتی تو اسے پیسے ملتے۔ کیا کمال کا کام ہے! پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سواری کو کرایہ دینے کے بجائے گاڑی والا اس کو پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو بہت کمال کا کام ہے۔ وہ بھی بہت احتیاط سے جاتی ایک طرف کھڑی ہو گئی اور کسی گاڑی کا ویٹ کرنے لگی۔ اتنے پیسے مجھے مل جائیں تو چچی جان تو خوشی ہو جائیں گی،
مجھے کبھی بھی گھر سے نہیں نکالیں گی۔ معصوم نشا دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی، یہ جانے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ اس وقت اس ایریا میں کھڑے ہونا بھی کتنا خطرناک تھا۔ تب ایک گاڑی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بہت دھیمی انداز میں رک رک کر چلی۔ تو منسا سمجھی کہ وہ گاڑی اس کی خاطر روکی گئی ہے۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ جھٹ سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ شاہزل جو بلوٹوتھ کے ذریعے اپنی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھا اور انصل مرک کی لوکیشن اس ایریا میں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بہت سلو کر گیا۔ ارد گرد موجود لڑکیوں پہ بنا ایک غلط نظر ڈالے وہ اپنے مشن کی جانب متوجہ ہوتا کہ اچانک سے ایک لڑکی اس کی گاڑی میں سوار ہوئی۔ شاہزل نے چونک کر اس کمسن لڑکی کی جانب دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور گاڑی میں کیوں؟ وہ اس وقت پولیس گاڑی میں نہیں تھا، ورنہ وہ تو کوئی بھی لڑکی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتی۔ مجھے پیسے دینا۔ وہ لڑکی اس کے آگے ہاتھ پھیلا گئی۔ اگلی ہی پل شاہزل کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ ایک ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھا۔ اپنے ہونٹوں کو بری طرح بھینچے اس نے اپنے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا، جو دیکھنے میں 18-19 سال کی لگ رہی تھی۔ تو ان کاموں میں کیسے پھنس گئی؟ شاہزل کے ماتھے پر 2 بل پڑے۔ کس چیز کے پیسے چاہیے تمہیں؟ وہ غصیلے انداز میں بولا کہ نشا ایک دم سہم کے گاڑی کے دروازے سے جا لگی۔ نہیں دینے تو گاڑی کیوں روکی تھی؟ وہ ناراضگی سے بولتی رخ پھیر گئی کہ تبھی شاہزل کی نگاہ اس کے چہرے پر جا ٹھہری۔ کسی بھی میک اپ سے پاک اس کا معصوم اور پاکیزہ چہرہ، جس پہ تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ اسے دیکھتے شاہزل کے دل کو کچھ ہوا۔ کس کے کہنے پہ بیٹھی ہو میری گاڑی میں؟ اب کی بار آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ پھر بھی سرد۔ اپنی مرضی سے؟ مجھے پتا ہے یہاں سے پیسے ملتے ہیں۔ ہر گاڑی والا کسی نہ کسی لڑکی کو گاڑی میں سوار کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اتارتا ہے اور ڈھیروں پیسے دیتا ہے۔ اور اب آپ کی دینے کی باری آئی ہے تو بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ اس کی باتوں سے اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ واقعی سب کا مطلب جانتی ہے یا نہیں۔ جو وہ کہہ رہی ہے ابھی وہ اسے کوئی جواب دیتا کہ اس کی نگاہ سامنے ہی انصر پر جا ٹھہری۔ اس کا اس ایریے سے پرانا یارانہ تھا، اس نے خود کو بچانے کے لیے یہیں آنا تھا۔ انصر بھی شاہزل کو دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس نے سپیڈ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ شاہزل نے گاڑی کو فل سپیڈ سے چھوڑا۔ سیٹ بیلٹ باندھو، وہ ساتھ بیٹھی لڑکی کو گھورتے بولا تو ایک دم نشا ہوش میں آئی، اور جب شاہزل کے ہاتھ میں گن دیکھی تو وہیں جم گئی۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ زاویہ روم میں آیا تو منسا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتار رہی تھی۔ زاویہ بنا اسے کچھ کہے اس کے پیچھے صوفے پر جا بیٹھا اور اسے نہارنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش سے پہلی بار منسا کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ کب دیکھا تھا اس نے اسے ایسی نظروں سے؟ ہمیشہ دوست ہی رہا اور دوستی نبھاتا رہا، اب شوہر بن گیا تھا تو دیکھنے کا انداز ہی بدلا بدلا سے لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ان زیوروں سے کوفت سی ہو رہی تھی، اسی لیے اتار رہی ہوں۔ وہ اپنا گلو بند اتار کر مرر پر رکھتی صفائی دینے لگی۔ زاویہ جانتا تھا کہ اسے کسی بھی قسم کے زیور سے الرجی ہے، اس کا جسم پہ ری ایکشن اور نشان پڑ جاتے ہیں، اسی لیے اسے بالکل بھی نہ روکا۔ ہو گیا تو یہاں آؤ۔ وہ اسے اپنی طرف اشارہ کر کے بلا رہا تھا، جبکہ بنا دوپٹے کے اس کا وجود بلاؤز اور لہنگے میں دیکھ زاویہ کا دل جس طرح بے قابو ہو رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ دوپٹہ خود پہ اوڑھتی دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھی۔ یہاں بیٹھو کہ اگلے پل زاویہ نے اسے اپنے تھائی کی جانب اشارہ کیا۔ زاوی، وہ گھبرائی۔ کیا؟ وہ آئی برو ریز کیے پوچھنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ لہنگا تھوڑا اوپر کو اٹھاتی جیسے ہی مڑ رہی تھی، زاویہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گھما کر اپنی طرف کھینچتے تھائی پر بٹھایا۔ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے گہرا سانس بھر گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹکی تھیں اور دھڑکنیں ایک ہی دھن پر رقص کر رہی تھیں۔ ہمیشہ بلیک کوٹ میں دیکھتا آیا ہوں تمہیں، آج پہلی بار یوں تمہیں لہنگے میں دلہن بنے دیکھ میرے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے بیان سے باہر ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو رہے ہو، ایسے تو نہ تھے تم۔ وہ تھوڑا سا شرماتے پلکیں اٹھاتی گراتی زاویہ کو بہت پیاری لگی۔ تم بھی تو اس طرح سے کبھی شرمائی نہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی منسا آج نظریں بار بار جھکا کیوں رہی ہے اور بلش بھی کر رہی ہے؟ اسے مزید اپنی طرف جھکاتا اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ زاوی پلیز تنگ مت کرو نا،
وہ ابھی بھی نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ زاویار نے اس کی دونوں پلکوں پر لب رکھے تو منسا تو بالکل ساکت ہوتے اسے دیکھ کے چلی گئی۔ اگلے لمحے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے معتبر کر رہا تھا۔ منسا کا دل بھر آیا۔ کل کس طرح اس شخص نے آ کے اس کی عزت بچائی تھی، اس کو برہنہ ہونے سے بچانے والی محفوظ پناہگاہ تو یہی تھی۔ رونا نہیں۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنتے وہ اسے رونے سے باز کر رہا تھا تو اس کے سینے پہ سر رکھ کے رو دی۔ کل تم نہ آتے تو میرا کیا ہوتا زاوی، میں تو مر جاتی۔ وہ ہچکیاں لیتی اسے اپنے دل کی بات آج کر رہی تھی، جبکہ کل وہ مضبوط بننے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی تھی، پر آج وہ اس شخص کے سامنے کھلتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا منسا، اور اب سارے فیصلے کرتا ہے، ہم انسان کچھ نہیں کر پاتے۔ میرے دل کو کھینچ پڑ رہی تھی، تمہاری طرف ایک انجانی کشش کھینچ رہی تھی جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب تم نے میری 10 کالز پہ فون نہیں اٹھایا تو میں تمہارے گھر پہنچ گیا، ورنہ اور وقت ہوتا تو میں تمہارا نمبر بلاک کر سکتا تھا، پر ایسا نہیں ہوا، اور پھر تم مجھے واپس مل گئی۔ کتنی بری حالت تھی میری۔ وہ سوسو کرتی اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے منمنائی، پر مجھے تو نہیں لگی، میں تو ابھی تک اسی منظر میں کھویا ہوا ہوں۔ اور وہ دل تو بہت جان لیوا تھا۔ وہ اس کی اداسی کم کرنے کے غرض سے بولا تو اسے غصے سے گھورتی رہ گئی۔ تم اب گندے وکیل ہو گئے ہو، ہٹو، مجھے چینج کرنا ہے، نیند بھی آ رہی ہے۔ یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، مجھے اتنا حسین نظارہ کروا کر اب تم مجھے اس سے محروم رکھنا چاہتی ہو، تو ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ ایک دم اس کے اٹھنے سے پہلے اسے باہوں میں بھرے بستر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ زاوی، اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا کہ زاویار کو اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے سینے میں بجتی سنائی دی۔ کیا مجھے میرا حق نہیں دو گی؟ وہ بچوں کی طرح اس کے پاس کونیوں کے بل لیٹا، ذرا سا اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ مجھے عجیب سی شرم آ رہی ہے۔ تمہیں نہیں آ رہی کیا؟ وہ اس کی جانب کروٹ لیتی اپنی شرم کو مسکان کے پیچھے چھپاتی اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی کہ زاویار نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے پہ کیا۔ اگر شوہر شرمانا شروع کر دے تو پھر سہاگ رات کیا بیوی منائے گی؟ وہ گھمبیر لہجے میں کہتا اس کے بالوں کو کھول گیا جو آبشار کی طرح اس کے چہرے پر پھیلے تھے۔ اس کی گرفت منسا کی کمر پر سخت ہوئی تھی کہ وہ سسکی لے گئی۔ صافی، اسے نیچے کرتا اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس بکھیرتا اسے چپ ہی کرا گیا۔ لائٹس مدھم ہوئی تو منسا کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ لو یو منسا، اس کے کان کی لو کو چومتا دھیمی آواز میں سرگوشی کرتا اسے نارمل کر رہا تھا، جس کی دھڑکنوں کا شور سنتا وہ خود بھی پاگل ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ اپنے حسین لمحات کو جیتے جا رہے تھے۔ شاذل گن لوڈ کیے گاڑی روکتا باہر نکلا اور انزل پر گولی چلا دی۔ گولی سیدھی اس کی ٹانگ میں پیوست ہوئی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اسی اثنا میں وہ اسے قابو کر چکا تھا۔ تجھے کیا لگا تو پولیس سے فرار ہوگا تو پولیس تجھے جانے دے گی؟ تو چل اب سسرال، تیرا تو وہ ریمانڈ لوں گا کہ تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کی ٹیم بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور انصر کو فوراً حراست میں لیا۔ انسپکٹر مراد کے ساتھ بات کلیئر کرتا وہ اپنی گاڑی کی جانب آیا تو وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ اب یہ کہاں چلی گئی؟ شاذل نے ارد گرد دیکھا پر وہ کہیں نہیں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا، لیکن اپنے دماغ سے وہ اس لڑکی کو نکال نہ پایا۔ راستے بھر وہ دیکھتا ہے کہ شاید کہیں وہ نظر آ جائے، پر وہ اسے دوبارہ دکھائی نہ دی۔ نہ جانے کیوں شاذل کا دل بے چین ہوا تھا۔ اسے وہ لڑکی معصوم لگی تھی، جیسے وہ اس کام کے لیے وہاں نہیں کھڑی تھی۔ یہ شاید کچھ تو تھا جو شاذل کے دماغ سے مسنگ تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں داخل کرتا کچھ پل وہ یوں ہی بیٹھا اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہا۔ اسے رہ رہ کر اپنی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں کسی غلط ہاتھ میں لگ گئی تو اچانک نسوانی آواز پر وہ چونکا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ پچھلی سیٹ کے نیچے چھپ کے لیٹی تھی اور اب اٹھ رہی تھی۔ شاید اسے کوئی چوٹ آئی تھی۔ شاذل کو اسے دیکھ دل میں جو سکون اترا وہ شاید ہی کسی سے بیان کر پاتا۔ وہ فوراً نیچے اترتا، گاڑی کی بیک کا دروازہ کھول گیا اور ہاتھ سے پکڑتا اسے باہر نکالا۔ یہاں کیوں چھپی تھی؟ اسے گاڑی کے ساتھ لگاتا ذرا اس پر جھکا تھا۔
وہ جیسے کلائی پر چوٹ آئی تھی۔ بلاتی اب پھر سے شازل کو دیکھنے لگی۔ آپ سے ڈر لگا، پلیز مجھے مارنا مت۔ میں تو ماریہ کے پیچھے وہاں گئی تھی، آئندہ نہیں جاؤں گی، پکا وعدہ۔ وہ جھٹ سے صفائی دیتے بولی، یہ ماریہ کون ہے؟ ہمارے محلے میں رہتی ہے، بہت پیسے ہیں اس کے پاس۔ مجھے چچی کہتی ہیں جو وہ کام کرتی ہے تم بھی کرو اور پیسے کما کر لاؤ، ورنہ گھر مت آنا۔ ماریہ سے پوچھا تو نہیں بتایا، اب میں نے اس کا پیچھا کرتی یہاں آ گئی۔ وہ مکمل وضاحت دیتے بولی، تمہیں اندازہ بھی ہے وہاں جو لڑکیاں کھڑی تھیں وہ کس وجہ سے کھڑی تھیں اور کیوں گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں؟ اب کی بار شازل نے اسے ڈپٹا۔ پہلے اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر نفی میں۔ وہاں کھڑے ہو کے گاڑی میں بیٹھنے سے پیسے ملتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، وہ نم لہجے میں شکوہ کرتی شازل کے دل میں اتر رہی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے دل کے تار چھیڑے تھے، ورنہ 28 سال کا ہونے والا تھا۔ ماں شادی کے لیے کتنی لڑکیوں کی تصویریں دکھا چکی تھی، لیکن اس کے دل کو کوئی لگتی ہی نہ تھی، اور اب لگی بھی تو یہ سامنے کھڑی کمسن معصوم نشا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نشا۔ شازل کو لگا وہ نشا کہہ رہی ہے، وہ ویسے بھی چلتا پھرتا نشا ہی تھی۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ لہجہ بہت نرم تھا۔ فوراً اس بات میں پیسے ہلا گئی۔ کتنے؟ 3 لاکھ۔ فوراً اماؤنٹ بتایا۔ شازل اپنا ماتھا مسل گیا، مطلب 3 لاکھ کے چکر میں یہ وہاں پہنچ گئی۔ کیا کرو گی اتنے پیسوں کا؟ چچی چڑیل، میرا مطلب چچی کو دوں گی، ان کے جڑواں بیٹے ہاسپٹل میں ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ کیا آپ مجھے 3 لاکھ دیں گے؟ وہ چمک کر بولی۔ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مجھے منظور ہے، بنا جانے وہ تیزی سے بولی تو شازل اس کی معصومیت سے اسے دیکھے چلا گیا، اور پھر وہ اسے لیے اس کے گھر آیا، جہاں اس کے چچا جان اس کی چچی کو باتیں سنا رہے تھے اور رو بھی رہے تھے کہ میری معصوم بھتیجی کے دشمن ہو تم۔ ساری زندگی اس پہ ظلم ڈھایا، میں نہ بولا، رات کے اندھیرے میں اسے کہاں نکال دیا۔ اللہ نے تمہیں بیٹی نہیں دی نا، اسی لیے تمہیں احساس نہیں۔ اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو میں ہوں ہی بری۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ چچا جان اپنے عقب سے نشا کی آواز سنتے وہ ایسے پلٹے جیسے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ چچا بھتیجی ایک دوسرے سے مل کر رو دیے۔ شازل نے انہیں تفصیل سے ساری بات بتا دی، لیکن وہ اس ایریا سے ملی یہ بات چھپا گیا۔ آپ کا شکریہ بیٹا، آپ نے میری لاج رکھ لی۔ اے لو، جو کہانی سنائی آپ نے سچ مان لیا؟ کیا پتہ دونوں کے گہرے تعلقات ہوں۔ اور اب شٹ اپ، شازل اونچی آواز میں دھاڑا کہ چچا کے سینے سے لگی نشا بھی سہم گئی۔ خبردار، پاک دامن لڑکی کی عزت پہ الزام لگائے تو سیدھا جیل میں بند کر دوں گا، سمجھی آپ؟ وہ خود پہ ضبط کرتا بولا، یہ پولیس والا ہے؟ چچی تھوڑا گھبرا گئی۔ آپ مجھے شریف آدمی لگتے ہیں، بہتر ہوگا اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کریں، اور اگر مشکل لگ رہا ہے تو میرے حوالے کر دیں، مطلب اپنی بھتیجی کو میرے نکاح میں دے دیں۔ وہ پولیس والا اتنا سٹریٹ فارورڈ چلے گا، کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، پھر میں اپنی والدہ کو بھیجوں گا۔ وہ اپنا کارڈ انہیں تھماتا ایک نظر معصوم نشا پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا، اور پھر 1 ہفتے میں ہی ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا، اور زاویار کی مہربانی سے اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ شارٹ نوٹس پہ سارے انتظامات اسی نے کروائے۔ آمنہ بیگم تو اتنا خوش تھی کہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کا بیٹا اب شادی شدہ ہو گیا تھا، اور دلہن بھی اتنی کم سن پیاری اور معصوم ملی تھی کہ وہ اشش کر اٹھی۔ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد اسے شازل کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ شازل روم میں جانے لگا تو منسا نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا؟ آئی بروز کہیں؟ کیا چلو نیک نکالو فوراً۔ وہ ہتھیلی پھیلا گئی۔ کس حیثیت سے چاہیے؟ بہن یا بھابھی؟ اسے تنگ کرتا پوچھنے لگا۔ دونوں۔ وہ مسکائی تو شازل نے ایک چھوٹی سی ڈبیا اسے تھمائی۔ تمہارا شادی کا تحفہ۔ آئی نو، پہلا حق بہنوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھتی مسکرائی۔ اس کے لیے شازل نے گولڈ بریسلٹ لیا تھا، وہ بہت پیارا اور نایاب ڈیزائن تھا۔ کیا ہوا مسز؟ آنکھیں نم کیوں ہیں؟ زاویر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف رخ پھیرتی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ شازل واقعی بھائیوں والا کردار ادا کر رہا ہے، اور میں شوہر بن کر حق لے لیا، میری منہ دکھائی نہیں دی۔ وہ منہ بسوڑ گئی۔ وہ تو تم نے مانگی نہیں، چلو روم میں دیتا ہوں۔ وہ اسے باہوں میں بھرے روم میں لے گیا
اب وکیل صاحب اور وکیل صاحبہ گئے کام سے۔ یہ رونا دھونا کیوں مچایا ہوا ہے؟ شاذل مسلسل اس کو روتا دیکھ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو میں تو بس پیسے مانگے تھے، آپ نے تو مجھے نکاح کر کے یہاں قید کر لیا، اب میں پڑھوں گی کیسے؟ سو کرتی اسے اپنی پڑھائی کی فکر ہوئی۔ اچھا، میں نے کب کہا کہ میں تمہیں یہاں قید کروں گا اور تم پڑھ نہیں سکتی؟ سچ میں؟ وہ ایک دم اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس کے روم روم سے اٹھتی مہک نے شاذل کو بے قابو کیا۔ بالکل، بس تم میرا حق ادا کرتی رہنا، باقی جو دل چاہے کر سکتی ہو، مجھ سے پوچھ کے مجھے بتا کے۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بری بات ہے یہ، وہ منمناتے دھڑکتے دل سے بولی۔ شوہر اور بیوی میں سب چلتا ہے، بس شرم ختم کر دو۔ اس کا معصومانہ ایکٹ شاذل کو مزید بے خود کیے جا رہا تھا۔ اس کے ہلکے سے لمس سے ہی لرزنے لگی تھی، جبکہ شاذل نے اسے بہت محبت سے سمیٹا تھا، کیونکہ وہ اس کی تھی، اس کی معصوم نشا۔